بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال الله تبارك وتعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله لمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہر سال کی طرح ان سال بھی بقرہ عید بہت قریب آ چکی ہے۔ جب بقرہ عید قریب آ جاتی ہے تو ہر سال ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، قربانی کا تذکرہ، قربانی کے مسائل اور کچھ ضروری باتیں سنتے ہیں۔ ہر سال سننے کے باوجود کچھ باتیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا اعادہ کیا جاتا ہے، جن کو دہرایا جاتا ہے۔ جس دور اور جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، اس کو علمی دور بھی کہا جاتا ہے، معلوماتی دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ کافی سارے لوگوں کے اندر کافی معلومات ہیں، کچھ لوگوں کے اندر خود بخود پڑھنے کا، کتابوں کے مطالعے کا تھوڑا بہت شوق اور ذوق پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان معلوماتی باتوں کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ سنتے ہیں۔ تو سننے کے ذرائع مختلف ہیں۔ جمعے کے بیانات میں، دینی اجتماعات اور جلسوں میں، اور یا موبائل
یوٹیوب انٹرنیٹ کے ذریعے سے، مگر اس تمام کے باوجود ابھی امت بنیادی اور اہم مسائل سے کافی دور ہے۔ یہ جو معلوماتی طبقہ ہے یہ بہت محدود ہے، مشکل سے یہ کہا جائے گا 2%، یا بہت زیادہ چھلانگ مار دی جائے 5% عوامی سطح پر، اور پھر اس معلوماتی میدان میں کتنی معلومات صحیح ہے اور کتنی غلط ہے۔ انسان کے پاس معلومات ہو تو وہ معلومات بھی صحیح ہونی چاہیے، غلط معلومات کا کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو معلومات ہی جہنم میں دھکیل دے گی۔ معلوم تو کر لیا لیکن صحیح معلومات نہیں تھی، غلط معلومات پر عمل کر لیا، غلطی پر چلا گیا۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جب ہم کسی دینی بات کو معلوم کرنے لگ جائیں تو ذریعہ صحیح ہونا چاہیے، ذریعہ درست ہونا چاہیے۔ اگر معلومات کا طریقہ اور ذریعہ صحیح نہ ہوگا، معلومات غلط ہوگی، پھر معمولات بھی غلط ہو جائیں گے۔ تو اس ترقی یافتہ دور کے اندر کتابیں بھی بہت ساری ملیں گی، واعظ اور خطیب بھی بہت سارے ملیں گے، کوئی بالواسطہ کوئی بلا واسطہ، لیکن صحیح رخ پر کون ہے، کب ہے، کہاں ہے، اس کی چھان بین ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ خود قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن یہ واقعہ ایک ساتھ ایک جگہ پر نہیں، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ موضوعات ہیں۔ ایک موقع ہے ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا، پھر ابراہیم علیہ السلام جب شعور کی عمر کو پہنچ گئے، پھر قوم کے ساتھ مکالمہ، بتوں کو توڑنا، پھر قوم کا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلانے کی آخری کوشش کر لینا۔ یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ سورہ انبیاء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلو میں سے ایک پہلو ہے بڑھاپے کے اندر اولاد کا ملنا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اصل کام ہمارا کچھ اور ہے، لیکن ضمناً ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بغلام علیم، ایک جاننے والے بچے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ جو اس گفتگو کو سن رہی تھی کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے، میری عمر یہاں پہنچ چکی ہے، سن عیاس ہے،
بچے کی پیدائش کے جو معمولات، جو زندگی ہوتی ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کا کام نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے جس نے یہ پیغام دے کر ہم کو بھیجا ہے، یعنی اللہ کا مسئلہ ہے، لہٰذا آپ کو یہ خوشخبری دے کر ہم جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا صفایا کرنے کے لیے۔ بچہ مل گیا، رحم مادر میں آ گیا، اپنی مدت گزارنے کے بعد دنیا کے اندر آ بھی گیا۔ ابھی کچھ ہی دن یا سال گزرے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، ملک شام فلسطین کو خیر آباد چھوڑ کر تم حجاز کے اندر چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس معصوم سے بچے اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر مکۃ المکرمہ کے اندر پہنچ گئے۔ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو لوگ گئے نہیں ہیں تو اگر بالواسطہ جمعے کا خطبہ دیکھا ہوگا تو جس جگہ پر جمعے کے دن منبر رکھا جاتا ہے اس کے بالکل سامنے کچھ ہی فاصلے پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام ان کو رکھا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے۔ جن لوگوں نے تقریباً 2009 سے پہلے حج کیا ہوگا ان کے ذہن میں ہوگا جب حاجی باب الفتح سے باہر نکلتا تھا تو ایک چڑھائی آتی تھی، اونچی چڑھائی پر پہنچ کر اپنی اہلیہ اور اپنے لخت جگر پر آخری نگاہ ڈالی اور پھر وہاں سے چٹیل میدان شروع ہو گیا، واپسی کا سفر ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پیچھے آئی، کہنے لگی اللہ کے خلیل کہاں جا رہے ہو؟ اس وادی غیر ذی زرع، نہ یہاں پر کاشتکاری ہے، نہ یہاں پر پھل اور باغات ہے، حتیٰ کہ یہاں تو انسانیت بھی نہیں ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں کہاں چھوڑ کے چلے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرشتے نہیں تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھے، وہ انسان تھے، اور انسانیت ہونے کے ناطے سے درد اور محبت دونوں کا ہونا فطری چیز تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، دل پر پتھر رکھا ہوا تھا اور واپس نکل رہے تھے۔ آخر پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی جواب نہیں مل رہا ہے، خود ہی کہنے لگی کیا تم یہ سب کچھ اللہ کے حکم پر کر رہے ہو؟ کہا جی ہاں اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں۔ کہا بس پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ کو جہاں جانا ہے وہاں جائیے، کفا بنا اللہ، اب ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے وہی اللہ میرا اور میرے بیٹے کا نگہبان بھی ہے، اور اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ ایک عورت ہونے کے ناطے اللہ کی ذات عالی پر کتنا بڑا یقین ہے، کوئی بات نہیں آپ چلے جائیے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے،
حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل یہاں رہے، جو کھجور، جو پانی، جو کچھ توشہ دان دیا تھا چند دن کے اندر وہ ختم ہو گیا۔ پھر پیاس کی شدت کا واقعہ پیش آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں رہے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر چڑھی گئی۔ تو صفا سے لے کر مروا، مروا سے لے کر صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، 7 چکر یہ لگاتی رہی اور نیچے بیٹا ہے۔ اس پہاڑی پر چڑھتی تھی تو بیٹے کو دیکھتی تھی، پھر نیچے ڈھلان میں آتی، اس پہاڑی پر چڑھتی تھی شاید ادھر سے کوئی آئے گا، تو وہاں بھی کوئی بھی نہیں، وہاں سے بیٹا نظر آتا، پھر نیچے چلی جاتی تھی۔ اسی درمیان میں جب آخری چکر لگایا تو دیکھا بیٹے کے سامنے پانی کا بلبلہ جیسا ہے، تو نیچے جا کر دیکھا تو وہاں پانی نکل چکا تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے نکل گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی تھی جو آج کل کی بڑی بڑی مشینوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ بٹھنڈی میں جا کر 1000 فٹ نیچے جاؤ تب بھی پانی نہیں مل رہا، بڑی ڈرل کی، بڑی گرل کی، کچھ بھی نہیں ملا۔ سابقہ دنیا کے سپر پاور روس نے روئے زمین کے اندر ہول کیا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ہول ہے جو 12 کلومیٹر نیچے گیا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں گیا ہے۔ بہت سارے ملک نیچے گئے کہ دیکھتے نکلتا کیا ہے، اور سب سے نیچے گیا ہے روس، 12 کلومیٹر۔ 12 کلومیٹر کے بعد جانے کے بعد ان کی ڈرل مڑ گئی، ختم ہو گئی۔ 180 ڈگری وہاں کا جو گرمی کا سیلسیس ہے وہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ جو ہی ڈرل وہاں پہنچ گئی ایک دم پگھل گئی، جیسے پتھر سے ٹکرا گئی، نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، دنیا والے وہیں تک جا سکتے ہیں جہاں تک اللہ ان کو اجازت دے گی، وہاں سے آگے جا نہیں سکتے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی ریگڑی ہلکی سی رگڑی تو وہاں سے وہ پانی نکلا جو صبح قیامت تک کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، جس کو ہم لوگ زمزم کہتے ہیں۔ وہاں گئی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی انسان تھی، یہ فرشتہ نہیں تھی۔ اور انسان، خلق الانسان عجولا، اللہ فرماتے انسان کو میں نے جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے اندر اللہ پاک نے روح ڈالی تو جب آنکھوں کے اندر روح آئی تو آنکھیں کھلی، عرش معلیٰ پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور روح جب نیچے ٹانگوں پر چلی گئی تو جو ہی ٹانگوں کے اندر روح آ گئی، جان آ گئی، یکدم حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑا ہونا شروع کیا۔ اسی کو اللہ نے خلق الانسان عجولا، جلد باز ہے، ہر کام میں انسان کو جلدی چاہیے، اور وہ ہر ایک ہوتا ہے۔ دنیا دار بھی سمجھتا ہے، دیندار بھی سمجھتا ہے۔ دیندار کہتا ہے جلدی جلدی یہ کام ہو جائے، مسجد بن جائے، مدرسہ بن جائے، حافظ بن جاؤں، مولوی بن جاؤں۔ دنیا دار چاہتا ہے یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ فطری چیز ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے عجلت اور جلدی یہ فطرتاً پیدا کی ہے۔ حضرت ہاجرہ وہاں پہنچی، جلدی جلدی سے مٹی کو گھیرنا شروع کیا، چھوٹا سا تالاب بنا لیا تاکہ کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے۔ ان کو کیا معلوم تھا جو آج نکل گیا قیامت تک کبھی بند ہی نہیں ہوگا، لیکن انسان ہے کہ ابھی شاید نکل گیا، بعد میں سوکھ جائے گا، تھوڑا سا پانی جمع کر لوں، سٹاک کر لوں۔ اور ذخیرہ اندوزی ہر انسان کے اندر کوشن چیز یاد پانی شنشن رتن قطر تھا والے ذخیرہ اندوزی کرتن، تو ملا ہوا ہے وہاں ورثے میں، تو اس کو جمع کیا، تھوڑی سی تالاب بنایا۔ یہ شہر والوں کو سمجھ میں، گاؤں والوں کو سمجھ میں آتا ہے، جہاں چھوٹا سا پانی نکلتا تھوڑا سا تالاب بناتے، خود بھی پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیا، بچے کو پلایا، پھر وہی زمزم وہ پیاس کا کام بھی دینے لگا اور رزق کا کام بھی دینے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ آئے، وہاں بنے، بیٹھے، بیسے، پھر قبیلہ بن گیا۔
ایک زمانے کے اندر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا جاؤ اب بیٹے کو ذبح کر لو۔ پہلے دن دیکھا، بالکل آج دن خواب دیکھا 8 ذی الحجہ کو صبح کو کہا ایسے خواب آیا ہے، 100 اونٹ ذبح کیے۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، جب 3 دن لگاتار خواب دیکھا چل دیے، کہاں ہے اسماعیل، چلو میرے ساتھ، اور پہنچ گئے مینا کے اندر، اور مینا کے اندر بیٹے کو لٹایا اور فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہی نہیں آئی ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کیا رائے رکھتے ہو۔ وہ نبی کا بیٹا نبی تھا، آگے چل اس کو نبی ہونے والا تھا، اور وہ نبی ہونے والا تھا جس کی سنت صبح قیامت تک مسلمانوں کے اندر جاری رہنی ہے۔ اس نے فوراً یہ کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا حضور جو حکم ملا اس کو کر گزریے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چل لیٹ جاؤ، پھر لٹایا۔ ابا میں انسان ہوں، جب آپ چھری چلاؤ گے تو شاید تکلیف کی وجہ سے میں پھڑپھڑانے لگوں گا، جیسے جانور پھڑپھڑاتا ہے، تو میرے خون کے دھبے آپ کے کپڑے مبارک پر پڑ جائیں گے، لہذا میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دو۔ چنانچہ باندھ دیا گیا، ذبح شروع ہو گیا۔ نبوت، ایک نبی کو اللہ پاک نے 40 جنتیوں کی طاقت دی ہے، تو نبوت کی طاقت سے چھری چلی، لیکن اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن نہ کٹی۔ پوری کوشش کے باوجود جب ذبح نہ ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا حضور شاید میری اور آپ کی آنکھیں مل رہی ہیں، میرا اور آپ کا چہرہ مل رہا ہے، شاید آپ کو محبت غالب آ رہی ہے، تو وہ طاقت نہیں لگا پا رہے ہو جو طاقت ہونی چاہیے، مجھے اوندا لٹا دو۔ اوندا لٹایا گیا لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوئی۔ پھر خود ہی ذبح ہونے والے اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کیا ابا حضور ایسے کام نہیں چل رہا ہے، اس چھری کی نوک میرے گردن پر رکھ دو، جیسے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے نوک کے ذریعے سے، ایسے آپ میری گردن کو کاٹو۔ چنانچہ وہ نوک گردن پر رکھی اور نبوت کا سارا زور اس پر ڈال دیا۔ لیکن اللہ ہے، اللہ نے ابراہیم کی چھری کے نیچے اور اسماعیل کی گردن کے اوپر ایک سٹیل رکھ دیا تھا، جیسے آج کے زمانے کے اندر سٹیل باڈی لگائی جاتی ہے۔ جو لوگ ملکوں کے پہرے دار ہوتے ہیں ان کے بدن پر سٹیل باڈی ہوتی ہے تاکہ گولی آ کر لگے نہیں، یہاں پر ٹھنڈ ہو کر واپس چلی جائے، تو اللہ پاک نے یہاں پر سٹیل باڈی رکھی تھی۔ لیکن وہ سٹیل باڈی وہ ہوتی ہے جو انسان کو دکھتی نہیں ہے، جیسے انسان کو کھول کر دیکھو یہاں قوت حافظہ کہیں نہیں، دماغ کہیں نہیں، دیکھے گا تو نہیں، لیکن جو چیز ہے روح کہاں ہے یہ دکھے گی نہیں۔ ایسے یہاں پر سٹیل رکھا گیا تھا، وہ دکھتا کہیں نہیں تھا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ کر کے دکھا دیا ہے، بس اب یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ مینڈا لے لو، اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر لو، یہی قربانی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مینڈا لیا، دمبا لیا، اس کو ذبح کیا، ہو گئی قربانی۔ وہاں تو وہ ہو گئی تھی، لیکن اب صبح قیامت تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس سنت کو جاری بھی کر دیا، بلکہ مالداروں پر اس کو واجب قرار دیا۔ چونکہ یہ قربانی ایک ایسی قربانی تھی جس قربانی کو اللہ کے نبی نے اپنی طرف نہیں بلکہ اپنے آب و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اور فرمایا قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے۔ نام تو اس کو سنت ہے،
لیکن مالداروں پر یہ قربانی واجب ہو گئی۔ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر